الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ محترم سامعین، حمد و صلات کے بعد عرض یہ ہے کہ عیسوی سالوں کے نئے سال 2022 کا آغاز ہو رہا ہے اور ادھر لوگوں میں نئے سال کا جشن منانے کی تیاری بھی شروع ہو گئی ہے۔ اس موقع پر یہ سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کا جشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین و تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین کے زمانہ میں منایا جاتا تھا یا نہیں؟ اگر نہیں منایا جاتا تھا تو پھر یہ کام کس کا ایجاد کرتا ہے؟ کون سی قوم نئے سال کا جشن مناتی ہے اور کیوں مناتی ہے؟ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نئے سال کا جشن نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ کرام نے منایا، نہ تابعین و تبع تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے منایا، نہ کسی مسلمان حکمراں نے منایا، بلکہ آج بھی حقیقی مسلمان یہ کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا نظام نہیں ہے۔ مسلمانوں کے نئے سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو 4-5 مہینے پہلے شروع ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے لیے نظام قمری کے مطابق حساب کتاب کرنا مستحب ہے۔ مسلمانوں کے لیے نظام قمری کے مطابق اپنا حساب کتاب کرنا مستحب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، عیسوی نئے سال کا جشن یا عیسائیوں کا ایجاد کردہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ وہ قدیم زمانہ سے یہ جشن مناتے آ رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی ہے۔ ان کے جنم دن کی خوشی میں کرسمس ڈے مناتے ہیں، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں جشن و خوشی کی کیفیت رہتی ہے، اور یہی کیفیت نئے سال کی آمد تک رہتی ہے۔ نئے سال کی آمد تک رہتی ہے۔ نئے سال کے موقع پر مختلف انداز سے خوشیاں منائی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہیں، ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہیں، مختلف قسم کے لائٹوں اور قمقموں سے گھروں کو سجایا جاتا ہے، مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھے جاتے ہیں، جس میں شراب و شباب اور ڈانس وغیرہ کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس قسم کی ہزاروں خرافات و فضول خرچیاں کی جاتی ہیں۔ اس طرح کی ہزاروں خرافات و فضول خرچیاں کی جاتی ہیں جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، جن کے اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایسے کام اور ایسے اعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کو غیروں کی مشابہت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک مسلمان کو غیروں کی مشابہت سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہیں۔ ہم سوچیں، غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔
ہم اپنے آخرات کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ نئے عیسائی سال کی آمد پر خوشی منانا عیسائیوں کی رسم ہے اور مسلمان جہالت کی وجہ سے مناتے ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے، عیسوی نئے سال کی خوشی اور جشن منانا مسلمان کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے۔ مزید برآں یہ کوئی خوشی کا موقع بھی نہیں ہے، بلکہ رنج غم اور افسوس کا موقع ہے، کیونکہ نیا سال شروع ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی زندگی کے ایک سال اور کم ہو گیا، حالانکہ یہ زندگی ایک بڑی نعمت ہے، جس کا ایک حصہ کم ہو گیا۔ نعمت کے زائل یا کم ہونے پر خوش ہونا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ کون ایسا ہے جو کسی نعمت کے زائل ہونے پر خوش ہوتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیاں لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیاں لیے دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ عربی شاعر کہتا ہے، یسر المرء ما ذهب اللیالی وکان ذهابهن له ذهابا، رات گزر کر دن آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں۔ یسر المرء ما ذهب اللیالی، رات گزر کر دن آنے پر لوگ خوش ہوتے ہیں، حالانکہ یہ خوشی کی چیز نہیں ہے بلکہ سوچنے کی چیز ہے، کیونکہ ایک رات کا گزر جانا آدمی کی زندگی کا ایک حصہ کا گزر جانا ہے۔ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ گزرے ہوئے ایام پر نادم و شرمندہ ہونے کا موقع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غرب الشمس نقص فیہ اجلی ولم یزد فیہ عملی، کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ شرمندگی اس دن کے گزرنے پر ہوتی ہے جس میں میری عمر کا ایک حصہ تو کم ہو جائے لیکن میرے اعمال میں کوئی اضافہ نہ ہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهبت یوم ذهب بعضک فاذا ذهب یوم ذهب بعضک، یا ابن آدم انما انت ایام فاذا ذهب یوم ذهب بعضک، اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ کہ تیرا ایک حصہ گزر گیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، ہم مسلمانوں کو نئے سال کے موقع پر خوشی و جشن منانے کے بجائے گزشتہ سالوں کا محاسبہ کرنا چاہیے اور مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے۔ گزشتہ ایام میں ہم سے کیا کیا کمی کوتاہیاں ہوئی، عبادات میں، معاملات میں، معاشرات میں، اخلاقیات میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، ان سب کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم خود اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اس طرح احتساب و محاسبے کے بعد مستقبل کے لیے لائحہ عمل تیار کرے، منصوبے بنائیں اور جو مہلت رب العالمین نے دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔
5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ اٹھاؤ۔ بوڑھاپے سے پہلے جوانی سے، مرض و بیماری سے پہلے صحت و تندرستی سے، فقر و فاقہ سے پہلے مالداری سے، مشغولیت سے پہلے فراغت سے، اور موت سے پہلے حیات و زندگی سے۔ موت سے پہلے حیات و زندگی سے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، عمر برف است و آفتاب تموز، اندکے ماند و خازہ غرہ ہنوج، اے تہی دست رفتہ در بازار، ترسمت پر نیا واری دستار، ہر کے مزروع خود و خورت باخوید، وقت خرمنش خوشا باید چید، پندے سادی بگوش دل بشنو، راہ چنی است مرد باشو برو۔ کہتے ہیں عمر برف است و آفتاب تموز، عمر برف اور گرمی کے دھوپ کی طرح رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اندکے ماند و خزا غرہ ہنوج، عمر بس تھوڑی سی بچی ہے لیکن خزاں ابھی بھی غرور میں مبتلا ہے۔ اے تہی دست رفتہ در بازار، اے تہی دست رفتہ در بازار، اے خالی ہاتھ بازار میں جانے والا، ترسمت پر نیا واری دستار، میں تیرے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تو پگڑی سلامت نہیں لا پائے گا، یعنی اگر تو قیامت میں بغیر نیکی کے آئے گا تو ناکام و نامراد ہوگا۔ ہر کے مزروع خود و خورت باخوید، جو آدمی اپنی کچی کھیتی کھا لے گا، وقت خرمنش خوشا باید چید، تو اس کو کٹائی کے وقت خوشے چننے پڑیں گے، یعنی اگر دنیا میں نیک اعمال نہیں کیے تو آخرت میں بھیک مانگنے پڑیں گے۔ اس بھیک سے بچنے کے لیے شیخ سعدی کہتے ہیں کہ پندے سعدی بگوش دل بشنو، پندے سعدی بگوش دل بشنو، راہ چنی است مرد باشو برو۔ سعدی کی نصیحت کو دل سے سن، سعدی کی نصیحت کو دل سے سن کہ درست راستہ یہی ہے کہ کچھ کر پھر مر، آخرت میں فائدہ ہوگا۔ آخرت میں فائدہ کے لیے ہمیں دنیا میں کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا آخرات بنانے کے لیے ہے۔ جس نے دنیا میں آخرات بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے دنیا میں آخرات نہیں بنایا، دنیا میں آخرات نہیں بنایا، دنیا سے آخرات نہیں بنا پایا، وہ آدمی 100% ناکام ہو گیا۔ وہ بڑے خسارے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے، بڑا نقصان اٹھائے گا، بڑے ناکام ہوگا۔ اس کے مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں رہتے رہتے اپنے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے، اور آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔